چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 77۔ برطانوی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کی اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیشن تیار کیا جس کو ہندوستان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مزید اصلاحات کرنی تھی۔ چنانچہ سر جان سائمن کی قیادت میں ایک کمیشن مقرر کیا گیا جس میں 7 انگریز اراکین تھے۔ اس کمیشن میں ایک بھی ہندوستان کا رکن نہ تھا۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ حکومت کا خیال تھا کہ اب اس کمیشن سے اتفاق کیا جائے گا اور کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن ہندوستان کے لوگوں نے اس بات کا برا منایا اور سائمن کمیشن کے خلاف نعرے لگائے اور ہندوستان سے جانے کے لیے مظاہرے بھی کیے۔ اس بات پر وزیر ہند کو غصہ آیا کہ ہندوستانیوں نے کمیشن سے کیوں بائیکاٹ کیا اور کہا کہ ہندوستانی ہمیشہ حکومت کے خلاف منفی رویہ روا رکھتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی مشترکہ فارمولہ پیش کریں۔ اس بات پر قائد اعظم نے کہا کہ ہم لوگ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ 1928 میں سائمن کمیشن سے بائیکاٹ کی تحریک شروع کر دی گئی اور پورے ہندوستان میں سائمن کمیشن کے خلاف نعرے بلند ہوئے۔ اس سے قطع نظر کہ ہندوستان والوں نے سائمن کمیشن کو واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا، اس نے پھر بھی ایک رپورٹ تیار کی جو اس نے ہندوستان میں حالات کا جائزہ لیا تھا اور اس کو حکومت برطانیہ کو پیش کیا۔ سائمن کمیشن نے جو رپورٹ تیار کی وہ 1930 میں شائع کر دی گئی۔ اس رپورٹ کی چند اہم دفعات میں: نمبر 1، ہندوستان کے لیے ایک آئینی لائحہ عمل ہونا چاہیے تاکہ اس کے تحت ملکی انتظام ہو اور آئینی فریم ورک کیا جائے۔ نمبر 2، مرکزی اختیارات کو کم کر دیا جائے اور صوبائی کو بڑھا دیا جائے۔ نمبر 3، حق رائے دہی کو وسیع کر دیا جائے۔ نمبر 4، سندھ اور اڈیشہ کو علیحدہ صوبہ بنانے کے لیے ایک کمیٹی تیار کی جائے۔ نمبر 5، صوبہ سرحد میں اصلاحات نافذ کی جائیں۔ نمبر 6، گورنر کو اختیار ہو کہ وہ صوبائی وزیر کو منتخب کر سکے۔ نمبر 7، ہر صوبے سے کونسل آف اسٹیٹ میں نمائندگی کے لیے 3 ارکان ہوں۔ نمبر 8، ہندوستان میں ایک کونسل تیار کی جائے جو ہندوستان کے حالات کا بغور مطالعہ کرے۔ نمبر 9، ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت رائج ہو۔ نمبر 10، سائمن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ صوبوں میں ذمہ دار حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ بہرحال سائمن کمیشن تو ناکام لوٹا کیونکہ ہندوستان میں سائمن کمیشن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ اس کے بعد برطانیہ حکومت نے ہندوستان کی عوام سے التماس کی کہ وہ کوئی متحدہ لائحہ عمل پیش کریں۔